بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و ترتیب عدد کل معلوم لک۔ پہلے درس میں روزہ کے کفارے کا ضابطہ بیان ہوا ہے، اور یہ بیان ہوا تھا کہ کب کفارہ لازم ہوتا ہے، جب جرم کامل ہو، ناقص نہ ہو۔ اور روزہ صورتاً اور مانن دونوں لحاظ سے توڑا جائے، اور جس چیز سے توڑا جائے وہ یا تو غذا ہو یا دوا ہو، یعنی جسم کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو، تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ آج کے سبق میں یہ بیان کرنا ہے کہ صرف قضا کا ضابطہ کیا ہے، تاکہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں اور مبتدی یہ جان لے خود بخود کہ اس کے روزے میں جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ یاد رکھ لیں، صورتاً یا مانن ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، دونوں نہ پائی جائیں تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ ایک چیز پائی جائے اور ایک نہ پائی جائے تو جرم ناقص ہوگا، کامل نہیں ہوگا۔ لہذا اس سے کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر صورت اور معنی افطار دونوں بام اکٹھے بھی ہو جائیں، یعنی جمع ہو جائیں، مگر کسی عذر کے ساتھ افطار ہو، یا افطار کے بعد مباح کرنے والا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرعی عذر پیدا ہو جائے، جیسے بیماری وغیرہ، یا کوئی شبہ پیدا ہو جائے، یا خطا کی بنا پر روزہ افطار کیا جائے، یا جبر و اکراہ سے روزہ توڑ دیا جائے، یا جس کی نیت زوال سے پہلے کی گئی ہو اور پھر اس کو توڑ دیا جائے، تو ان سب صورتوں میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ جرم ہلکا ہو گیا۔ صورت اور معنی افطار کی بحث پہلے بھی ہو چکی ہے۔ صورتاً اور معنن عادی رستوں سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو تو اس کو صورتاً اور معنن کہیں گے، یعنی چیز جو داخل ہوئی وہ جسم کے لیے فائدہ مند اور راحت بخش ہو تو پھر وہ صورتاً اور معنن بنے گی۔ اسی طرح اگر سونے والا سوتے ہوئے نیند ہی میں پانی پی لیتا ہے تو کیا اس پر کفارہ ہوگا؟ نہیں، اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، کیونکہ اس نے سوتے ہوئے پانی پیا، جاگتے ہوئے نہیں۔ یہ مثل بھول کے نہیں ہے کہ ایک آدمی بھول کر کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالتا ہے بھول کر، تو اس کو جو ہی یاد آئے، اس سے باز آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اس طرح سوئے ہوئے کوئی آدمی کھاتا یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر ایک دلیل یہ ہے کہ ایک شخص جانور ذبح کرتا ہے اور وہ بھول کر اگر بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور حلال ہے، اور اگر جان بوجھ کر وہ اللہ کا نام اس پر ہندہ ذبح نہیں لیتا تو وہ جانور حرام ہے۔
یعنی دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اسی طرح اگر بچہ روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس پر نہ تو قضا ہے نہ ہی کفارہ، کیوں کہ اس پر ابھی روزہ فرض ہی نہیں ہوا، اس نے وہ روزہ رکھا جو اس پر فرض نہیں، اگر اس نے وہ توڑ دیا تو اس پر قضا کفارہ دونوں نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر زوال سے پہلے کسی نے دن کو نیت کی اور بعد میں روزہ توڑ دیا تو اس پر بھی قضا ہے، کفارہ نہیں، کیوں کہ یہ دن کو رکھا ہوا روزہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ جو دن کو نیت کی جاتی ہے یہ اصل میں روزہ ہے ہی نہیں۔ روزے کے لیے ان کے ہاں شرط یہ ہے کہ رات کو نیت کی جائے۔ اس لیے جب ائمہ کا اس میں اختلاف ہے تو شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ جب شبہ پیدا ہوا تو امام شافعی کے ہاں تو یہ روزہ ہے ہی نہیں، ہمارے نزدیک وہ روزہ ہو جاتا ہے، تو اس شبے کی بنا پر اس سے کفارہ اٹھ گیا، صرف اس کی قضا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی شخص کو مجبور کیا، جبر و اکراہ، زبردستی روزہ توڑوا دیا تو اس پر بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ اس میں عذر آ گیا۔ ایک شخص کلی کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے پانی اندر چلا گیا، اگر اس کو روزے کی یاد تھی کہ میرا روزہ ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں، کیوں؟ جان بوجھ کر اس نے پانی نہیں غلق میں ڈالا بلکہ بھولے سے خطاً پانی اندر چلا گیا، اور اگر اسے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، پانی اندر چلا گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح ایک شخص بھول کر کھا رہا تھا، جب یاد آیا تو کچھ کھانا کھا چکا تھا، اب اس نے یہ سمجھا کہ روزہ تو میرا ویسے ہی چلا گیا، اب کیوں نہ مزید کھا لوں، اس نے مزید کھا لیا۔ اب اس نے شبے اور شک کی بنا پر مزید کھانا کھایا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اسے شبہ پڑ گیا، اس بنا پر بھی اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے سحری کے وقت نیت کی، پھر سمجھا کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ہو سکتا ہے اس کی گھڑی نے اسے دھوکہ دیا ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر کھانا پینا شروع کر دیا، جب کھا پی رہا تھا تو پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو کب کا گزر چکا ہے، تو اس حال میں بھی اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ اس کا نہیں ہے، وہ قضا کرے گا اس روزے کو، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، کیوں کہ اس نے شبے کی بنا پر دوبارہ کھانا شروع کر دیا تھا۔ یا کسی نے شام کے وقت ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو روزہ افطار کر دیا، کسی وجہ سے اندھیرا پڑ گیا، سورج گرن لگ گیا یا بادل آ گئے، اندھیرا پڑ گیا، سمجھا کہ رات ہو گئی، اس نے روزہ افطار کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی تو سورج کھڑا ہے، تو شبے کی بنا پر اس نے روزہ افطار کیا تھا، لہذا اس پر کفارہ نہیں، صرف قضا ہے۔ تو یہ صورتیں صرف قضا کی ہیں، یعنی یہ ضابطہ ہے صرف قضا کا، اور پہلے ضابطہ بیان ہوا تھا کفارے کا، تو اس میں اور اس میں دونوں میں ایک نمایاں فرق ہے کہ اگر جرم ناقص ہو تو قضا ہوگی، جرم کامل ہو تو کفارہ ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔